نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اچھا جی، آج بدھ 13 اکتوبر 2021 ہے. قمری مہینوں میں ربیع الاول شروع ہے. اور دور جدید کے انسان کے ضعف اور کمزوریوں اور اس کی نفسیاتی، ذہنی، روحانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ میں شعوری، قلبی، عقلی، فکری رجحانات اور اضطرابات کے پیش نظر اسے اسپریچول ہیلنگ یا سائیکک ہیلنگ کی ایک نئی جہت سے روشناس کرانے کی غرض سے ایک سیریز شروع ہے ہماری، جو اردو میں آواز شفا اور انگریزی میں ہیلنگ تھرو لسننگ کے نام سے معنون ہے. اسی سلسلے میں آج کاسمک ساؤنڈز کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ فور گراؤنڈ میں آپ کے لیے سلطان الاولیاء، سلطان الرفع، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم جلیلہ سے ان کی جو شور افاق رسالہ ہے کتاب الاسفار عن نتائج الاسفار، جس کے کم و بیش کوئی 27-28 ویڈیو لیکچرز ہمارے چینل نصر القرآن اکیڈمی پر پہلے سے موجود ہیں. غالباً 30 دسمبر 2020 کو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب تقریباً 10 ماہ ہو چکے ہیں کہ کتاب الاسفار کے مختلف مقامات سے ہمارا سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ سانسوں کا سفر جب تک جاری ہے کتاب الاسفار عن نتائج الاسفار کا سفر بھی جاری رہے گا. آج اس سلسلے میں آپ کے لیے کتاب الاسفار جو ابن عربی فاؤنڈیشن والی ہے اس کا چیپٹر نمبر 5 ہے، چیپٹر نمبر 5، صفحہ نمبر 98 ہے. عربی متن 98 پر ہے، ساتھ میں اردو ترجمہ صفحہ نمبر 99 پہ ہے. اور اس سبق کا نام ہے سفر الرؤیت فی الآیات والاعتبار، یعنی نشانیوں میں اور نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے میں، یعنی ان نشانیوں کے عملی مصداقات اور ان سے عملی نصیحتیں حاصل کرنے کا سفر، اس میں دیکھنے کا سفر. ٹھیک ہے نا؟ آیات یعنی نشانیوں، جو کائنات ہے ساری، جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے بھرپور ہے. یہ ایک بہت ریلیٹو ٹرم ہے. ویسے تو کائنات میں ہر شے، ہر وجود اس کی آیت ہے، ہر ایونٹ اس کی آیت، اس کی نشانی ہے، مگر انسان کو ہر طریقے سے سمجھایا جاتا ہے بات. انسان اپنی یہ جو مادی فزیکل ورلڈ ہے، مادی طبیعی دنیا، اس کے معاملات کو بہت فار گرانٹیڈ لیتا ہے اور اس کو کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں دیتا، اس کو کوئی نشانی قدرت کی نہیں سمجھتا. چنانچہ جب یہ دور کی چیزوں کو اور غیر مرئی چیزوں کو نشانی سمجھنے لگتا ہے تو اس جہت سے پھر ان اشیاء کو جو اس کی پہنچ سے، اس کے ادراک سے یا اس کے 5 سینسز سے باہر ہیں، ان کو آیات
یہ آیت کا کہہ دیا جاتا ہے، جو کہ اس کی عادت کے ماورا ہیں، مافوق العادت، مافوق الفطرت، مافوق المعمول، کہ چلو اگر تو اپنے، جسے کہتے ہیں نا کہ بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، چلو اگر تو اپنے بغل میں اس کی نشانیاں نہیں دیکھتا تو پھر شہر بھر میں تو اس کی نشانیاں تجھے حیران کرنے کے لیے کافی ہیں کہ نہیں؟ اور حالانکہ جو اس کے قدردان ہیں، جو اس کے عبد ہیں، عبودیت سے مختص کیے گئے، متصف کیے گئے بندے ہیں، ان کے لیے کائنات کا کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی انسٹنس، کوئی بھی آبجیکٹ وہ انسگنیفیکنٹ نہیں ہوتا. ان کے لیے ہر شے آیات ہے، ہر سانس، ہر زیر و بم، ہر لمحہ آیات ہیں. بہرحال آیات قریب کی ہوں یا دور کی ہوں، ان کی رؤیت اور ان سے نصیحت آمیزی کا سفر پتہ چلا کہ جو غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے اپنے آپ میں، اپنے گرد و پیش میں، وہ اس کا مسافر ہے. اس کو معراج کے سفر سے ایک حصہ اور ایک کرن ملی ہے اس سورج کی. چونکہ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق پرائمریلی، پریڈومیننٹلی یہ چیپٹر اس سے متعلق ہے، اور اسی میں سے اعتبار یعنی عبرتیں، نصیحتیں امتی کو کیا لینی ہیں، ایک عام شخص کو کسی بھی زمانے میں، اس کے اوپر یہ چیپٹر بیسڈ ہے. چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر جو معراج حقیقی ہے، معراج محمدی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے پرسپیکٹو میں، اس کے تناظر میں، اس کے صدقے سے آپ کی امت کو، آپ کی امتوں کو، آپ کے بچوں کو، جو آخری روئے زمین پر آدمزاد آنے والا ہے، اس تک کو کیا اس سے عبرتیں لینی ہیں، اور اپنی زندگی کے تنگی و کشادگی میں، قبض و بسط میں کس طرح سے معراج کے سفر کو اپنی زندگی کے شب و روز میں، اونچ نیچ میں، سردی گرمی میں، کس طرح سے معراج کے سفر سے اور حضور علیہ السلام کی سیرت سے رہنمائی لینی ہے، اور اپنے نظر کو، اپنے طرز فکر کو درست کرنا ہے. کچھ اسی طرح کی حکمتوں پر، کچھ اسی طرح کی نصیحتوں پر یہ سفر مشتمل ہوگا. اس کے مندرجات، اس کا جو متن ہے. ٹھیک ہے جی، یہ معمولی تعارف اور مقدمہ تھا. اب اس کے بعد ہم اس کی عبارت پڑھنے چلتے ہیں. فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق اللہ العظیم. اب آپ دیکھیں سفر الرؤیت فی الآیات، یہ چیپٹر کا نام ہے. اب رؤیت کا نام قرآن کی اس آیت میں لنوریہ، یہاں سے رؤیت کا مصدر نکل آیا، اور فی الآیات جو چیپٹر کے نام میں ہے وہ یہاں پہ کیا ہے، لنوریہ من آیاتنا. اللہ تعالیٰ جو قرآن شریف میں فرما رہے، اس میں سے نکلا سفر الرؤیت فی الآیات. بولے اعتبار. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ پاک ہے وہ ذات
جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات میں اس مسجد حرام جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت رکھی ہے سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا. لنوریہ لام کہیے تاکہ ہم اسے یعنی اس اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں. اب شیخ ایک 5 اشعار پر مشتمل 5 ابیات پر مشتمل ایک چھوٹی سی ایک نظم ایک لے کر آئے ہیں. تو پہلے ان اشعار کو پڑھ لیتے ہیں. سبحان من اسرا الیہ بعبدہ سبحان من اسرا الیہ بعبدہ لیرى الذی یخفاہ من آیاتہ كحضوره في غيبة وكسكره في صحوة والمحو في إثباته. وَيَرَى الَّذِي عَنْهُ تُكَوَّنُ سِرُّهُ فِي مَنْعِهِ إِنْشَاءَهُ بِوَهِبَاتِهِ وَيَزِيلُ مَا أَبْدَى لَهُ مِنْ جُودِهِ بِوُجُودِهِ وَالْفَقْرِ مِنْ هَيْئَاتِهِ بِوُجُودِهِ وَالْفَقْرُ مِنْ هَيْئَاتِهِ. سبحانہ من سید ومہیمن فی ذاتہ وسماتہ وصفاتہ. اب ایک ایک شعر کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جو ابن عربی فاؤنڈیشن والوں نے کیا ہے. پھر اس کے بعد جو اس ترجمے سے جو مفہوم اللہ اور اس کے رسول کی عنایت سے بزرگان دین بالخصوص ہمارے شیخ طریق حضرت خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب کے برکات و فیوزات سے جو اس ناچیز کو عطا ہوگا پھر وہ فہم وہ شرح آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سبحان من اسرا الیہ بعبدہ لیری الذی یخفاہ من آیاتہ. پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو رات میں اپنی طرف سفر کروایا. یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات میں اپنی طرف سفر کروایا تاکہ یہ بندہ یعنی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نشانیاں دیکھیں جو اس نے چھپا رکھی ہیں. کحضورہ فی غیبۃ وکسکرہ فی صحوۃ والمحو فی اثباتہ. یعنی کون سی نشانیاں دیکھے جو اس نے چھپا رکھی ہیں؟ مثلا غیبیت میں اس بندے کا حضور، ہوش میں اس کی مدہوشی اور اس کے اس بات میں اس کا مٹنا. وَيَرَى الَّذِي عَنْهُ تُكَوَّنُ سِرُّهُ فِي مَنْعِهِ إِنْشَاءَهُ وَهِبَاتِهِ. اور یہ بندہ وہ بھی دیکھے جس سے اس کی حقیقت تشکیل پائی. اس کی حقیقت یعنی اس بندے کی. فِي مَنْعِهِ إِنْشَاءَهُ وَهِبَاتِهِ. فی منعہ یعنی اس کے روکنے یعنی خدا کی طرف سے روکنے میں اگر وہ روکنا چاہے یا دینے میں جب وہ دینا چاہے. اس کے ہبہ کرنے یعنی عطا کرنے دینے میں اور اس کے روکنے منع کرنے میں.
وَيَزِيلُ مَا أَبْدَى لَهُ مِن جُودِهِ بِوُجُودِهِ وَالْفَقْرُ مِنْ حَيَاتِهِ. یہ بندہ اس سخاوت کو زائل کرتا ہے جو اس پر اس کے یعنی اللہ کے حق کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، اور محتاجی تو اس کی یعنی بندے کی حیات میں سے یعنی اس کی حقیقتوں میں سے ہے ہی. سبحانہ من سید و مہیمن، پس پاک ہے وہ ذات جو کہ سید بھی ہے، مہیمن بھی یعنی حفاظت گزار بھی ہے، سردار بھی ہے. فی ذاتہ و سماتہ و صفاتہ، وہ پاک ہے اپنی ذات میں، سمات میں اور اپنی صفات میں. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس سے یعنی انسان سے، اس کی شہرک سے، اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو وہ ذات جو اپنے وجود میں اپنے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے لیے یکساں ہے، اس کے لیے یکساں ہے اس حق کے لیے ہمارا یعنی عبد کا عروج کرنا یا زوال کرنا، کشف و انکشاف کرنا یا محجوب ہونا. اس سے اس ذات کی حقیقت پر، اس کی اہمیت پر، اس کی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ اس کے معروف ہونے پر، نہ اس کے عرفان پر. مگر جو عبد ہے اس کو تسلی کرائی جا رہی ہے، اس کو تسلی کرائی جا رہی ہے کہ تو ہر حال میں، چاہے تو میرے حسن و تجلیات کا انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرے یا نہ کرے، چاہے تجھے نشانیاں دکھائی جائیں، تجھ پر پیش کی جائیں، حاضر کی جائیں، جیسے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ٹھیک ہے، چاہے نہ کی جائیں. جس طرح اس حق کی اہمیت کم نہیں ہوتی تیرے مشاہدات کے بڑھنے یا کم ہونے سے، تیرے عروج یا نزول سے، اسی طرح اے عبد تو چونکہ اس کا ایک ظل ہے، اس کا ایک عکس ہے، چنانچہ تیری بھی حقیقت میں اور اس خدا کے ہاں جو تیرا مقام ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے تجھ پر انوار و تجلیات کی برسات کر دی جائے یا تجھے ان سے محروم کر دیا جائے، تجھ سے اشیاء غیب میں رکھ دی جائیں یا تجھ پر پیش کر دی جائیں، تجھے علم و آگہی عطا کر دی جائے یا تجھے جہل میں اندھیرے میں رکھ دیا جائے، تجھ پر نعمتیں کھول دی جائیں یا تجھ پر نعمتیں بند کر دی جائیں، تیرا اس بات ہو یا محو ہو، تیری نفی ہو یا اس بات ہو، جس طرح اس ذات کے اس حق کی نفی اور اس بات سے، اس کے الہ ہونے پر، اس کے اکبر ہونے پر، اس کے الرحمن ہونے پر، الرحیم ہونے پر، اس کی صفات پر، اس کی صفات پر، اس کے اسماء پر، اس کے افعال پر، اس کے وجود پر، اس کی حقیقت پر، اس کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طرح اے بندے تجھ پر اس کی طرف سے کوئی بھی حال وارد ہو اور تجھ پر کسی بھی قسم کا حال چل رہا ہو اور تو اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھ رہا ہو اپنے تئیں، اور تجھ کو لوگ اور دنیا کچھ بھی سمجھ رہی ہو، تیرے بارے میں کوئی بھی اوپینین ہو، تیرا کوئی بھی امیج ہو دنیا میں،
اس سے تیری حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تیری حقیقت ان تمام تعینات سے ماورا، بلند اور آزاد ہے. اس ذات الجواد الکریم المعطی کا جود، اس کی سخاوت ایسی ہے کہ وہ اپنے پرائے کو نہیں دیکھتا اور سب کو دیکھتا ہے، سب کو دیتا ہے. جبکہ بندہ جو ہے، بندہ کچھ اپنا خیال کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں زیادہ دے دوں، زیادہ بتا دوں تو میرے پاس کم ہو جائے علم، زیادہ دے دوں، زیادہ بانٹ دوں تو میرے پاس کم ہو جائے مال، دولت، تمول، فراوانی. یہ بندے کا ظرف اور بندے کا سوچ ہوتی ہے. میں اس کو نوازوں کیونکہ یہ اپنا ہے، میرے موقف کا قائل ہے، اور میں اس کو محروم کروں چونکہ یہ میرے موقف سے، میرے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتا، اختلاف کرتا ہے، تو میں اس کو سزا دوں یا میں اس کو نوازنا چھوڑ دوں، اس کا حق دینا چھوڑ دوں. نوازنا کیا، اس کا حق بھی روک لوں. جبکہ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ اپنے منکر کو بھی اتنا ہی دیتی ہے، حیات، سما، بصر، قدرت اور اپنی صفات میں سے حصے، جتنا وہ اپنے قائل کو، اپنے مومن کو دیتی ہے. تو یہ بندہ، عبد، جب اپنے ظرف کو، اپنی عطا کو، جود و سخا کو تنگ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کر کیا رہا ہے. بھائی اس کا تعلق، اس کی انسپریشن، اس کا سارا لینا دینا تو اس ذات الجواد الکریم المعطی سے ہے جس کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، جو الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے. تو جب یہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو اس کی جو اس کے اوپر تجلی پڑی ہوئی ہے سخاوت کی، اس سے پیچھے ہٹتا ہے، اس سے دور ہوتا ہے، اس ردا کو اپنے اوپر سے ہٹاتا ہے اور خود کو حق سے دور کرتا ہے. اور جب خود کو حق سے دور کرتا ہے پھر پریشانی میں آ جاتا ہے، کیونکہ حق سے دوری میں تکلیف ہے، پریشانی ہے. عبد کا حق کی صفات اخذ نہ کرنا، اس کے لباس نہ پہننا ہی اس حضرت انسانی کے لیے تکلیف اور اضطراب کا اصل سبب ہے. اور جیسے جیسے یہ اس کی صفات کے لباس سے متخلق ہوتا جاتا ہے، اتصفوا باوصاف اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، جو احادیث ہیں تصوف کی، جب یہ اس کی صفات سے متصف ہونا کی طرف بڑھتا ہے، اس کے اخلاق سے متخلق ہونے کی طرف، اس کے حقائق سے متحقق ہونے کی طرف، تو اتنا یہ فلفلمنٹ اور کنٹینٹمنٹ کی طرف جاتا ہے، اتنا اس کو احساس تکمیل ہوتا ہے. سو معراج یہ ہے کہ بندے کو اس کے حسب مرتبہ، حسب حال احساس تکمیل فراہم کیا جائے. اسی کو عروج اور اسی کو معراج کہا گیا. اچھا، بندہ فقر سے یعنی تنگی سے ڈرتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بے وجود والفقر من حیاتی، حالانکہ عبد کا تو حقیقت ہی، اس کی تو تشکیل ہی فقر پر، محتاجی پر ہوئی ہے. اس کا اپنا ہے کیا؟ اس کا تو جو کچھ ہے وہ عطا ہے حق کی طرف سے، اس کا تو سب کچھ عطا ہی ہے، بخشا ہے، بخشا ہوا ہے، بخشش ہے. اس کا اپنا ہے کیا؟ اپنا تخلیق کردہ یا اپنا کسب، اکتساب، کچھ بھی نہیں. تو وہ تو اپنی اصل میں فقیر ہے. اب مزید وہ کس فقر سے ڈرتا ہے؟ ڈرتا کیوں ہے؟ فقر کو تو تسلیم کرنے میں، چاہے وہ مال کا ہو، دولت کا ہو، علم کا ہو، مرتبے کا ہو، مشاہدات کا ہو، مکاشفات کا ہو، کسی بھی شے کا ہو، اس کو تسلیم کرنے میں اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا مقام ہی فقر ہے، محرومی ہے بندے کا مقام. سو اگر عنایت ہو تو فبہا اور سبحان اللہ، اور اگر کبھی تنگی محسوس ہو تو اے بندے تیرا تو مقام ہی تنگی کا ہے، تاریکی کا، حجاب کا، جس میں گناہ بھی شامل ہے، عصیان، انحراف. ٹھیک ہے.
چنانچہ پاک ہے وہ ذات جو بڑی سردار ہے، بڑی حفاظت گزار ہے. وہ اپنی جملہ ذات میں بھی پاک ہے، تو ذات کی طرف پھر وہ اپنی سمتوں میں اور صفات میں یعنی بھی پاک ہے. سمتوں میں صفات میں کیا؟ ہم اس کو اوپر سمجھتے ہیں، دور سمجھتے ہیں. یہ بس ہمارے اپنے ذہن کا فطور اور ہمارا اپنا ایک بشریت کا نقص اور ہمارا اپنا ایک تعین ہے، سیلف کنکاکٹڈ. یہ وہ امیجنری لائن ہے، وہ جو میتھس میں جیومیٹری میں ہم ایک عارضی خط لگاتے ہیں نا، ایک لائن کھڑی کرتے ہیں ایک کسی مسئلے کو، پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. یہ وہ، اور پھر بعد میں اس کو ہٹا دیتے ہیں، وہ نہیں ہوتی. یہ ہمارا اپنا وہ ہے. اب حقیقت کیا ہے کہ وہ سمتوں سے آزاد ہے. جب وہ سمتوں سے آزاد ہے تو پھر کیا اس کی طرف دوڑنا، کیا اس کی طرف بھاگنا، کیا اس کو پانے کی کوشش کرنا، کیا اوپر اور نیچے سے اس کے قرب اور اس کی رضا کو متعین کرنا. بس یہ ہے کہ صفات اس کی تم میں سے جاری ہوتے رہیں، بس اسی پہ خوش رہو. یہ اسی کا انعام ہے. ایک تو اس نے تمہیں خلافت کی چادر پہنائی، آدم کا اولاد بنایا، تمہیں اپنا خلیفہ بنایا، اور اب تم میں سے اپنی سائنس بھی، ٹیکنالوجی بھی، تسخیر کائنات بھی، اور اپنے کلام کی قرات بھی، اور اپنے کلام کا فہم، اور اپنی ذات کی معرفت و عبادت، سب چیزیں تمہیں ہی تو دی ہیں انسان، اور کس کو دی ہیں؟ وہ اپنی صفات میں بھی پاک ہے، یعنی اس پہ الزام نہیں لگایا سکتا جب وہ منع کرے، کیونکہ اس کا منع کرنا تیرے میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ اس کی مرضی ہے محض. جب وہ منع کو یعنی روک کو ہٹا کے جب دے گا تو اس میں تجھے نظر آئے گا کہ تیری کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی اور اس نے بغیر کوالیفیکیشن کے تجھے دیا. جب وہ تیری مرضی کے برعکس تجھ پر کچھ روک دے، منع کر دے، تب بھی تجھے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تیری محنت، تیری کوالیفیکیشن کے بغیر وہ تجھے عطا بھی تو کرتا ہے. تو اس پر کسی بھی طرح سے کوئی الزام اس کی ذات میں نہیں، اس کی صفات میں بھی نہیں ڈھونڈ سکتا. تو اس کی ذات بھی پاک، سمتوں سے بھی وہ پاک کہ ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے. اگر وہ تجھے اپنے گھر پہ نہیں بلاتا، ساری عمر تجھے تیرے ملک میں رکھتا ہے، اور ایون کہ تو بعض جماعت نمازوں میں بھی عام مسلمانوں کی طرح شامل نہیں ہو پاتا، تو بھی دل چھوٹا نہ کر. اگر تو اس کی رضا کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور لوگ تجھے گناہگار اور عاصی سمجھتے ہیں، مگر تو اس کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو جان لے کہ وہ تیرے قریب ہے، وہ تیرے قریب ہے. ظاہری دنیاوی مخلوق کے تراشیدہ معیارات میں اس کو نہ ڈھونڈ. اب شیخ کا متن آگے، یہ چھوٹے سے 2 پیراگراف ہیں، یہ پڑھتے ہیں. ایک خاص ایک لفظ آ رہا ہے، وہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ بہت لذیذ مقام پر ہمارا لذتوں کا یہ بیان مکمل ہو. فرماتے قرن سبحانہ التسبیح بهذا السفر الذي هو الاسراء لينفي بذلك عن قلب صاحب الوهم ومن يحكم عليه خياله من أهل التشبيه والترسيم ما يتخيله في حق الحق من الجهة والحد والمكان، فلهذا قال لنريه من آياتنا وجعله مسافرا به صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمر من عنده عز وجل هبة إلهية وعناية سبقت له مما لم يخطر بسره ولا اختلج في ضميره. ترجمہ انہوں نے کیا کہ اس پاک ذات نے اس سفر یعنی کہ سفر معراج کا بیان جو ہے اس کو تسبیح سے جوڑا. فرمایا نا سبحان الذی اسری بعبدہ، یوں بھی کہہ رہتے ہیں اللہ الذی اسری بعبدہ، اللہ وہ ہے، هو الذی هو اللہ الذی اسری بعبدہ، وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ایک رات کے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور آگے. لیکن نہیں، سبحان سے شروع کیا، تسبیح سے یعنی پاکی سے شروع کیا. کیوں؟
تاکہ صاحب وہم یعنی سوچنے والے کے قلب سے یا اہل تشبیہ و ترسیم میں سے وہ شخص کے جس پر اس کا خیال حاکم ہے اس خیال کی نفی کرے جو خیال وہ حق تعالیٰ کے بارے میں جہت مکان اور حد کے حساب سے رکھتا ہے. واہ. پہلے اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کھولتے ہیں اس کو پھر انشاءاللہ. اسی لیے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں. سو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تسبیح سے مسافر بنایا اور بتایا کہ یہ معاملہ عز و جل کی طرف سے ہبہ الہیہ یعنی تحفہ الہیہ اور ایسی پیشگی عنایت ہے جس کا پوشیدہ خیال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ گزرا تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مضطرب ہوئے. اچھا پیچھے اس کتاب میں نا جو ہمارے ویڈیو لیکچرز ہیں اس میں ہم نے ان کے اسباق پڑھے تھے مقدمے اور تمام, تو اس میں مسافر کی مختلف اقسام آئی تھی کہ السفر من عنده السفر فیہ السفر بہ یا مسافر بہ مسافر من عنده, ٹھیک ہے نا, مسافر فیہ اور اس طرح کی مختلف نسبتوں کے مسافر. اچھا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو وہم ہے یعنی یقین کا مادہ کم ہے اور ان کا جو علم ہے وہ ظن سے بھی نیچے یعنی وہم اور شک میں ہے ان کا دل. اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے, اس کی تشبیہ و تجسیم کے قائل ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو اس کو کوئی باقاعدہ پتھر کا بت یا آگ یا کسی ایسے فزیکل فارم میں محصور و مقید کر لیتے ہیں, وہ تو شرک ہو گئے نا صریح. پھر کچھ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اسلام کی اور شریعت کی بظاہر انقیاد کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں یا ان کے فکروں میں اس خدا کا جو ہے نا ایک محدود خاکہ اور اس کے قرب کا ایک مخصوص محدود تصور ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑے بڑے یعنی علماء اور بڑے بڑے عباد اور بڑی بڑے محدثوں اور فقیہوں تک میں یہ پایا گیا ہے ہسٹری میں اور ہے, جس کا شیخ نے مکمل ڈائسیکشن یعنی مکمل اس کا تجزیہ و تحلیل کر کے سامنے رکھ دی جملہ امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام, کیونکہ ان کا مخاطب اول جو ہے نا وہ امت مسلمہ کا سالک ہے, امت مسلمہ کا بندہ ہے, یہ یاد رکھیے گا. سو یہ جتنی باتیں کی جاتی ہیں یہ سب اسی مسلمان محنت کرنے والے کے عقل, فکر, نظریے, عقیدے یا دل میں یا رجحان میں, میلان میں, وجدان میں جو حجابات ہوتے ہیں انہی کی تردید کی جا رہی ہے, انہی باطل نظریات کی, باطل پری کنسیوڈ نوشنز کی, اور انہی کا تزکیہ تصفیہ گیا, انہی کو صاف کیا جا رہا ہے سلیٹ کو. جو عبارتیں, جو شکلیں, جو رکاوٹیں ایک عالم یا عابد کے دل میں ہیں امت مسلمہ کے, اسی کا تصفیہ کیا جا رہا ہے, اسی کا تصفیہ کیا جا رہا ہے. انسانی ذہن کا اس کی تشکیل کی جا رہی ہے نا, انسانی فکر کی, کیونکہ فکر اس کا درست ہوگا, علم درست ہوگا تو آگے عین مشاہدہ حق اور سفر درست ہوگا. اور اگر یہیں پہ خرابی آ گئی تو پھر سارا سفر خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ کو پشاور کا روٹ ہی نہیں معلوم اور آپ کراچی سے چل پڑے ہیں, وہ خالی نام ہی سنا, تو پتہ نہیں آپ حیدرآباد جائیں یا سمندر میں چلے جائیں گے, بحیرہ عرب میں, یا کون سے شہر چلے جائیں. تو اگر آپ کو روٹ معلوم ہے اور روٹ پر آنے والی رکاوٹوں کا علم ہے پیشگی سفر سے, تو پھر انشاءاللہ غالب گمان ہے کہ آپ کا سفر آپ بخیر و عافیت ہوگا اور آپ منزل تک پہنچ جائیں. چیپٹر کا نام بھی سفر الرؤیت فی الآیات والاعتبار ہے. معاملہ بھی سفر کا معراج کا ہے, وہ بھی سفر ہے. سفر معراج ہمیشہ کہا جاتا ہے, موصوف صفت سفر معراج. اور یہ نا پاک ہے ذات وہ لے گیا اسرا بعبدہ, تو یہ بھی سفر لے جانے کی بات ہو رہی ہے.
اب کیا ہے کہ جس کا خیال اس پر حاکم ہے، یعنی جس نے ایک صورت متخیلہ بن گئی اس کے فکر کی، اس کے عقیدے کی، نظریے کی، اس کی عبادات کی منزل میں یا اس کے منہج میں بن گئی، اب وہ ٹوٹتی نہیں ہے، اور اس کا اس امیجنری فگر کو ہٹا کر راستہ کلیئر کرنے والا کوئی ملتا نہیں ہے سوائے شیخ الاکبر کے. تو ان تمام ایسے لوگوں یا ایسے مفکرین، محققین، معلمین، محدثین، مفسرین، متحققین جتنے بھی ہوئے تاریخ کے کسی بھی دور میں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت نے تمہارے اس خیال کی نفی کر دی اور تمہیں اس پر برانگیختہ کیا کہ تم خود از خود اس خیال کی نفی کر دو. جو خیال تمہارے ذہن میں، تمہاری طبیعت میں، تمہارے یقین کے فریم ورک میں خدا کے بارے میں جہت، مکان اور حد کے حساب سے تم نے رکھا ہوا ہے. تو نہ تو وہ جہاد میں قید ہے، نہ وہ مکان میں قید ہے، نہ وہ حدود میں قید ہے کہ اس کسی نے کہا کہ بھائی وہ لطائف جاری کر دو، لطیفہ ہے وہ روح خفی وہ کھل گیا تو تمہارا لاہوت سے تعلق ہو گیا، تو بھائی وہ لاہوت میں قید نہیں ہے خدا، تم نے پھر اس کو قید کر دیا. کسی نے کہا کہ دل میں جو نا وہ بیت اللہ، وہ اس میں اللہ کا نقش، نام نقش کر دو تو وہ تمہیں مل گیا، تو بھائی اس طرح سے بھی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ خانہ کعبہ میں جاؤ گے، حج مقبول، حج مبرور کرو گے تو تمہیں وہ مل گیا، تم اس کے قریب ہو گئے، تو ایسا بھی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ بھائی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھو، تہجد کے لیے سب سے پہلے پہنچ جاؤ، فجر کی اذان خود دو، مسجد کی صفائیاں خدمت کرو، تو اس میں ثواب تو ضرور ملتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ گمان کرے کہ ان جہات میں، ان مکانوں میں، ان مقدس مقامات پر اور ان حدود میں خدا قید ہے اور ان کے بغیر خدا کا قرب یا خدا کی دوستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کی طرف سفر، تو یہ باطل خیال ہے. یہ تمام امور معروف ہیں، یہ تمام معروف ہیں، نیکیاں ہیں، حسنات ہیں، برکات ہیں، ان سب کے ثواب ہیں، قابل اجر، قابل قدر ہیں. یہ سب صالحیت کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن صالحیت کی صورتوں میں خدا کو قید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خدا سب کا ہے علی الاطلاق. صالح غیر صالح، مفسد غیر مفسد، عابد غیر عابد، زاہد غیر زاہد، وہ سب کا ہے. اور وہ غیر زاہد کو بھی کسی ایک لمحے میں اپنا قرب اور اپنے تجلی سے اس کے دل کو نرم کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو کی صورت میں ٹپک سکتا ہے، جو کہ بہت بڑا عابد، زاہد، مفسر، فقیر ہو سکتا ہے، اس نعمت سے ساری عمر محروم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے سب سے بڑے عارف تھے کائنات میں ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کامل و مکمل و تکمیل کا تھا. محض ذہن، فکر اور دل اور غور اور دھیان اور گیان کی حد تک ہی نہیں، بلکہ آپ کے جسم کو ایلیویٹ کر کے تمام کائنات پست و بالا کا سفر کرا دیا گیا اور تمام حقائق نشانیاں دکھا دی گئیں، تاکہ آپ کو جسم کی سطح پر، شعور کی سطح پر بھی پورا حق الیقین کرا دیا جائے کہ اس کائنات میں وہی ذات اور اسی کا امر، اسی کا انوار جاری و ساری ہے. اللہ نور السماوات والارض، اور کچھ بھی اس کا غیر نہیں. یہاں پہ کچھ بھی اس کے بغیر نہیں، کچھ بھی اس کا غیر نہیں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تسبیح یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ سے مسافر بنایا اور بتایا کہ معاملہ عز و جل کی طرف سے ہبہ الہیہ یعنی عنایت الہیہ، تحفہ الہیہ ہے، اور ایسی پیشگی عنایت ہے، ایڈوانس میں عنایت، جس کا تو کبھی آپ کو پوشیدہ خیال بھی نہیں گزرا تھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کبھی مضطرب ہوئے. چنانچہ اے امتی، اے سالک، اے خدا کی طرف جد و جہد کرنے والے، یاد رکھ
کہ تو بس اپنے صدق و اخلاص کا معاملہ کر، اپنے دل کو صاف، نیت کو خالص رکھ، اور یاد رکھ کہ اس کے ہاں تیرے لیے ایسی عنایات ایڈوانس میں لکھی ہوئی ہیں جس کا تیرے دل پر کبھی خیال بھی نہ گزرا ہوگا، تجھے وہ بھی مل جائے گا. بس تو اپنے اندر سے تنگی، سختی نکال کے اپنے اندر وہ صفت جو پہلے پیچھے بات ہوئی تھی نا، وہ یاد رکھ. اور کبھی کسی شے کے کھو جانے کا یا اس سے محروم ہو جانے کا غم نہ کر. اپنی اصل کو پہچان کہ تو ہے ہی فقیر. کبھی بھی فقر کا غم نہ کرنا، چاہے وہ دولت کی، منصب کی ہو، سجادگی کی ہو، روحانیت کی ہو، علم کی ہو، ایمان کی ہو، کسی بھی شے کی کمی کا دل میں اپنے غم نہ لے کے آنا، کیونکہ کمی ہی تیرا اصل مقام ہے. اگر کمی تجھے ایکسپیرینس کرائی جائے تو اس کو خوشی سے تسلیم کر، کیونکہ تیرے بیش و کم سے اس خدا کے دینے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جب تو سب سے کم حالت میں ہوگا وہ تجھے سب سے زیادہ دے دے گا. اور یاد رکھیے کہ یہ آپ آیات، یہ جو شان نزول کی کتابیں اٹھا لیں، کوئی بھی قرآن کی تفسیر، تو معراج جس سال میں اور جس حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا تھا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اندوہناک، کربناک، غمناک سال تھا. سب سے مشکل ترین بظاہر وقت تھا، جب سب سے زیادہ تاریکی، اندھیرا اور دل یعنی کہ بظاہر غم اور اندوہ میں، بوجھ میں تھا، تب آپ کو یہ کرایا گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے چلتے ہیں. وَجَعَلَهُ لَيْلًا تَمْكِينًا لِاخْتِصَاصِهِ بِمَقَامِ الْمَحَبَّةِ لِأَنَّهُ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا وَحَبِيبًا وَأَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ لَيْلًا مَعَ أَنَّ الْإِسْرَاءَ لَا يَكُونُ فِي اللِّسَانِ إِلَّا لَيْلًا لَا نَهَارًا لِرَفْعِ الْإِشْكَالِ حَتَّى لَا يُتَخَيَّلَ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِرُوحِهِ وَيَزِيلُ بِذَلِكَ مِنْ خَاطِرِ مَنْ يَعْتَقِدُ مِنَ النَّاسِ أن الإسراء ربما يكون نهارا فإن القرآن وإن كان نزل بلسان العرب فإنه خاطب به الناس أجمعين أصحاب اللسان وغيرهم والليل أحب زمان للمحبين لجمعهما فيه والخلوة بالحبيب متحققة بالليل. یہ آخری لفظ باللیل پر ہم انشاءاللہ آج کا بیان ختم کریں گے. اب یہاں تک پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں خیر کے ساتھ پہنچائے. حضور اسلام کے معراج کے تصدق سے اور آپ کے اہل بیت کے تصدق سے. ہاں، وَجَعَلَهُ لَيْلًا تَمْكِينًا لِاخْتِصَاصِهِ بِمَقَامِ الْمَحَبَّةِ، اس نے اسے یعنی متمکن رات بنایا. اس رات کو متمکن رات، اختصاصی بمقام المحبہ. وہیں وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محبت سے مختص کیے گئے، یعنی محبت کا سب سے زیادہ اختصاص، اس کی کنسنٹریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، آپ کی صفات میں، آپ کے گرد ہے. لِأَنَّهُ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا وَحَبِيبًا وَأَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ، اور اس سبحان نے، اس حق جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا ہے، حبیب بنایا ہے. اور اس بات کی مزید تاکید کی اس آیت میں بِقَوْلِهِ لَيْلًا، رات میں، مع ان الاسراء لا يكون في اللسان الا ليل، کہہ رہے ہیں فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبده لیلا. اسرا کہتے ہی رات کے سفر کو ہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے رات کا سفر کرایا، بعبده اپنے بندے خاص کو، لیلم رات کے ایک پہر میں. اور بھائی اسرا تو کہتے ہیں عربی زبان میں، اسرا جو ہے نا، یہ جو اسرا باب افعال کا جو مصدر ہے نا، اسرا، اس سے مشتق جتنے بھی افعال ہیں وہ تمام جو ہے نا، یہ مصدر مشتق تمام میں رات کا سفر کا معنی ہے. پھر تخصیص کیوں کی لیلن، رات، لیلن کا اسم لا کے تخصیص کیوں کر دی؟ اس لیے تاکہ دوہری تاکید ہو جائے کہ یہ میرا محبوب ایسا ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کی زندگی میں شام ہو گئی ہے نعمتوں کی، ہیں؟ اس کا بیٹا وفات پا گیا، اس کی زوجہ محبوب وفات پا گئی، اس کا ساتھ دینے والی، اس کے چچا کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا. اب یہ خدا نہ خواستہ، مطلب یہ کہ اس کا خدا اس سے ناراض ہو گیا، یا اس کا خدا جو ہے وہ اس نے اس کے پیچھے سے اپنی رحمت اور مدد اور عنایت اٹھا لی. تم یہ سمجھتے ہو اس پر زندگی میں رات آ گئی ہے؟ یعنی دنیاوی نعمتوں سے بقول تمہارے اے حاسدو یہ محروم تھا. پہلے ہی تم کہتے ہو کہ یہ رئیس نہیں تھا ہماری طرح، قریش کے سرداروں کی طرح،
ہیں, اور یہ غریبوں غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتا ہے, ان کے ساتھ برابری کی بات کرتا ہے, عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے. اس کے اندر نہ پیٹریارکی ہے, نہ اس کے اندر شوونزم ہے, نہ اس کے اندر فیشزم ہے, اس کے اندر انسانیت ہے, اس کے اندر فری ہیومن سوسائٹی ہے, ہیومن ڈگنیٹی اینڈ فریڈم کا کانسیپٹ ہے, جسٹس اینڈ لبرٹی کی روایات کو یہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے. تو تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ اور شاید اب خدا بھی اس سے ناراض ہو گیا جو اس کا واحد دعویٰ اور اس کا وہ تھا, مدار تھا. پاگل, تم گدھے ہو. میں ایک نہیں دوہری تاکیدوں کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس کو تم اس کے لیے بہت برا حال سمجھ رہے ہو, تمہیں کیا پتا کہ جب اس کے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہوتا, جب اس کے گھر میں بظاہر فاقہ ہوتا ہے, تیل نہیں ہوتا, جب اس کے خدمت گزار کوئی نہیں ہوتے, یا ہوتے ہیں تو دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے, اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہوتا, اتنا فقر ہوتا ہے, اس حال میں میں اس کو ساری کائنات کی بادشاہتیں دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں, میرا تیرا, یہ وہ مقام تھا. اور یہ جو لفظ آیا لیلا, اس سے اس شبے کا بھی ازالہ کروایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی روح کو معراج کروائی. معراج محض روحانی نہیں تھی, معراج مال جسم تھی, روح مال جسم. آپ کے جسم پاک کو تمام کائنات کی بادشاہت ملکوت تمام دکھائے گئے, اپنا آپ تک دکھایا. اس گمان کا خاتمہ کر دیا کہ اس رات دن میں بھی ہو سکتی ہے, رات میں, اور روح کو نہیں, جسم کے ساتھ. اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہ قرآن صرف عربوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا, نازل عربی زبان میں ضرور ہوا ہے, لیکن اس کا مخاطب جمیع اہل ارض ہیں, جمیع بنی آدم, تمام زبانیں بولنے والی. سو اسی لیے اسرا کے ساتھ ساتھ لیلا کی اضافی تاکید, اور فرمایا واللیل, اور رات, احب الزمان للمحبین لجمعہ ما فی. رات کیا ہے؟ اس میں ایک اور راز یہ ہے کہ محبت کرنے والوں کے لیے رات بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب محب اور محبوب دونوں جمع ہوتے ہیں رات میں. دن میں اگر روشنیاں ملیں گے تو بہت سے دشمن ہوں گے, سماج کی دیواریں ہوں گی, بہت سے شریکے ہوں گے, بہت سے کزن ہوں گے, رشتہ دار ہوں گے, بہت سے شیطان بصورت انسان ہوں گے جو نہیں چاہتے ہوں گے کہ ملن ہو, سکون ملے, محب محبوب سے, محبوب محب سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے. تو نعمتوں کے احوال میں اور روشنیوں میں حاسدین بہت سارے نظر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور رخنہ اندازی کرتے ہیں, اور محبوب کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں تاکہ محب نہ پہنچ سکے یا محب کے ارد گرد دیواریں کھڑی کرتے ہیں ڈسٹریکشن کی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے محبوب کی طرف. رات میں سب لوگ تھک چکے ہوتے ہیں, رات میں لوگ کہتے ہیں یار کیا ہوگا, اندھیرا ہے, اس میں کیا کر لے گا, اس نے روشنی میں کچھ نہیں کیا تو اندھیرے میں کیا کر لے گا. اور روشنی تو روشنی ہے, وہ اندھیرے ہی میں پھر اس کو بلاتا ہے, اندھیرے میں ہی کرم فرماتا ہے تاکہ جب لوگوں کا گمان نہ ہو وہاں سے کرم ہو, اور اس وقت میں کرم ہو جب کسی کا گمان بھی نہ ہو, اور اتنا ہو جو کسی کو نظر بھی نہ آئے. واللیل احب الزمان للمحبین لجمعہ ما فی. رات میں کہتے ہیں دونوں جمع ہوتے ہیں, ملتے ہیں, محبین محبت کرنے والے. والخلوۃ بالحبیب متحققۃ باللیل. محبوب سے خلوت بھی رات کو ہی میسر ہوتی ہے, محبوب سے خلوت رات کو ہی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ خلوت کی بات تھی,
رات کی بات تھی اور اس میں ایسے بھی لوگ ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا, یا راحلین الی المختار من مدری زرتم جسوما وزرنا نحن ارواحا. اے مدینے کی طرف جانے والو, تم نے تو بس مقامات کی زیارت کی. زرتم جسوما وزرنا نحن ارواحا, تم نے صرف عمارتوں کی, مقامات کی زیارت کی اور ہم نے اس میں رہائش پذیر مقیم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو دیکھا. ان کی روح سے ہماری روح کا وصال ہوا, اتصال ہوا, لقاء ہوا. اے لقائے تو جواب ہر سوال, مشکل است تو حل شود بے قیل و قال. اسی پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں.